ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا محمد اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم. اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور پیدا ہونے کا فخر عنایت فرمایا. الحمدللہ یہ فخر رشک انبیاء نکلا. مزید برائے کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن جیسی نعمت سے وابستہ فرمایا, اولیاء اللہ کے دامن سے وابستہ فرمایا اور ایمان کی تجدید کے لیے ہمیں یہاں جمع فرمایا. آپ سب کو معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رات بہت بہت مبارک ہو. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے مولا کریم کہ یہ رات کی برکت سے ہمارے تمام گناہوں کو بخش دے, ہمیں جو ہے نا نمازی بنا دے, ہمیں ایمان کے ساتھ عمل کرنے والا بنا دے اور ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو بخش دے. اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے لیے آسمانی سے اپنی تمام نشانیاں دکھائی اور اللہ تعالیٰ نے اپنی ملاقات کے لیے جو ہے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے نا اپنی طرف بلایا. اب یہ جو معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے اس میں جو ہے اس میں لا الہ الا اللہ کی بھی جو ہے نا تعلیم دی جاتی ہے, اولیاء اللہ فرماتے ہیں, اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بتایا جاتا ہے. اب اولیاء اللہ فرماتے ہیں کہ جو ہے نا سائنس کو جو ہے نا سائنس کا ایک تکبر ہے کہ سائنس کہتی ہے سائنس ہی سب کچھ ہے. اولیاء اللہ فرماتے سائنس سوال کرتی ہے کہ حرکت کس نے دی, کہ کوئی چیز حرکت کیسے کرتی ہے. اولیاء اللہ اس کو آسان کر کے سمجھاتے کہ جو سورہ بنی اسرائیل کی آیت ہے کہ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام من المسجد الاقصی, کہ حرکت کس نے دی. اولیاء اللہ فرماتے ہیں پاک ہے وہ ذات جس نے حرکت دی. سبحان کیا ہوتا ہے؟ سبحان جو ہے اللہ تعالیٰ سبحان ہے, کوئی سبحان نہیں, اللہ تعالیٰ ہی سبحان ہے. سبحان کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہر نقص سے پاک ہے, مطلب کوئی نقص نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا میں نے اپنے حبیب کو بلایا تو میرے اندر کوئی نقص نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سبحان ہے یعنی اللہ تعالیٰ ہر کمزوری سے بھی پاک ہے. لا الہ الا اللہ میں ہم یہ سیکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کمزوری سے ہی پاک ہے. ہم یہ سیکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ عیب سے ہی پاک ہے, کوئی عیب نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے میں سبحان ہوں. پہلے تو ہمیں عقیدہ اپنا درست کرنا ہے کہ بلانے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے, بلانے والے اللہ تعالیٰ ہے. اللہ تعالیٰ قدرت رکھتا ہے, اللہ تعالیٰ بے عیب ہے, اللہ تعالیٰ جو ہے نا نقص سے پاک ہے, اللہ تعالیٰ ہر کمزوری سے پاک ہے. تو بلانے والے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں نے حرکت دی, میں نے اپنے حبیب کو بلایا. میں نے بلایا, اور کس کو بلایا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. کس وقت بلایا؟ رات کو بلایا. اور کہاں سے بلایا؟ مسجد حرام سے, پھر مسجد اقصی. اور سفر کہاں تک ہوا؟ آسمان تک. مطلب یہ حرکت دینے والا بھی میں ہوں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہاں پر بتائی گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سفر ہے, پہلے تو گھر سے کعبہ شریف کی طرف جو ہے نا جبرائیل علیہ السلام آ کر جو ہے نا ساتھ میں گئے, پھر جو ہے نا کعبہ شریف سے مسجد حرام سے یعنی مسجد اقصی تک, پھر یہ مسجد اقصی سے پھر پہلے آسمان تک, پھر دوسرا, تیسرا, چوتھا, پانچواں, ساتواں آسمان کا سفر ہوا, پھر سدرۃ المنتہا, پھر سدرۃ المنتہا سے جو ہے نا رف کی انتہا تک. یہ جو بھی تھی سواری فیصل مولانا نے آسانی سے ہمیں سمجھا. اب یہ سواری میں کیا ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو سفر تھا, یہ جو بھی ٹریولنگ تھی, جو بھی سیر تھی, اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نا اللہ تعالیٰ نے سواریوں کا انتظام کیا. یعنی جبرائیل علیہ السلام براق کا انتظام ہوا. پھر جو ہے نا نورانی سیڑھی تھی, مسجد اقصی سے جو ہے نا آسمان تک نورانی سیڑھی تھی, اور پہلے آسمان سے پھر ساتویں آسمان تک جو ہے نا فرشتوں کے پروں پر, پھر ساتویں آسمان سے سدرۃ المنتہا تک جو ہے نا جبرائیل علیہ السلام کے پروں تک, اور سدرۃ المنتہا سے کچھ ایسی جگہ تک رف ایک سواری تھی. اب یہ تمام سواریاں یہ تو ہم سمجھ رہے ہیں یہ سواریوں کے ذریعے گئے, مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں رسول ہوں بتا رہے ہیں. ایک ختم آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لیے. اب یہ ایک ختم میں آپ بول رہے ہیں میں رسول ہوں. یہ تو سواریاں اللہ تعالیٰ نے مجھے دی ہے, یہ تو میں آیا ہوں جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے. یہ تو تم دیکھ رہے ہو میں رسول ہوں, یہ بھی دیکھو. تم لا الہ الا اللہ بھی دیکھ رہے ہیں, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی دیکھو کہ میں رسول کیسا ہوں. میرے جیسا کوئی رسول نہیں. میں رسول تمام انبیاء کے لیے بھی رسول ہوں, آدم علیہ السلام کا بھی رسول ہوں, ابراہیم علیہ السلام کا بھی رسول ہوں. تو وہ ایک قدم جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لیے, یہ تمام جو جتنا بھی ٹریولنگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیے وہ اتنا سفر طے ہوا. پھر دوسرا جو قدم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر اور بتا رہے میں رسول ہوں. میں کیسا رسول ہوں دیکھو کہ میں دوسرا قدم لے رہا ہوں. جو پہلا قدم تھا وہ پلس اور آپ کے گھر مبارک سے جتنا بھی سفر ہوا وہ دوسرے قدم میں طے ہو گیا. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تیسرا, تو یہ ایڈ آن ہوتے یار. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں بتا رہے ہیں کہ میں جو ہے نا براق کا محتاج نہیں ہوں, میں جبرائیل علیہ السلام کا بھی محتاج نہیں ہوں, مجھے ان کی ضرورت نہیں. اللہ تعالیٰ نے مجھے رسول بنایا,
میں اللہ تعالیٰ کا محتاج ہوں, میں اللہ تعالیٰ نے مجھے رسول بنایا, اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے اور میں تقسیم کرتا ہوں, اور اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ رسالت کے پاورز دیے, یہ معجزات دیے. تو یہ اس میں گہرائی اولیاء اللہ اچھا اور آسان کر کے سمجھاتے ہیں. تو اب یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تو معجزات فیصل اللہ نے آسانی سے بتا دیے کہ اب ہم دیکھتے کہ جو اصل جو چیز ہمیں اس سے ملی ہے, میرا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی تحفے ملے, اس میں کئی راز ہے, اولیاء اللہ بتاتے ہیں. اب ایک جو تحفہ ہے جو عام ہے, ہم پر فرض ہے, وہ تو نماز ہے. اب یہ نماز کا تحفہ ہم نے کیسا لیا, کیا نماز کے تحفے کا حق ہم نے ادا کیا؟ ہم ایک طبقہ تو ایسا ہے نماز ہی نہیں پڑھتا, ایک طبقہ ایک گروپ ایسا ہے کہ نماز پڑھتے ہیں مگر ان کے لیے جو ہے نا نماز زبردستی ہے, اللہ معاف کرے معاذ اللہ. اور ایک ایسا ہے کہ نماز لوگوں کو دکھانے کے لیے پڑھ. ایک ایسا ہے, ایک تو اولیاء اللہ کی جماعت ہے, اللہ والوں کی جماعت ہے, نماز صلاۃ و میراج المومنین کے تحت پڑھتے ہیں. تو ایک ڈفرینٹ کیٹیگریز ہے. اب مگر نماز تحفہ ہے, تحفے کا حق ادا کرنا ہے. اب اس کو سمجھتے ہیں, مثال سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے فرماتے ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اے عائشہ جو مانگنا ہے آج مانگ لو. مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے دریا رحمت جوش میں تھا. مطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود سے نہیں تھے, اللہ تعالیٰ کی عطا سے ہی بولتے. اللہ تعالیٰ لا الہ الا اللہ میں کہہ رہے ہیں کہ میں ہی الہ ہوں, میں ہی حاجتیں پوری کرتا ہوں, مگر ملے گا کس سے؟ رسول سے, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ عقیدہ ہمیں درست کرنا ہے. عقیدہ اور ادب کے ساتھ یہ عبادت قبول ہوگی اللہ تعالیٰ کے پاس. نماز کا تحفہ کب ملے گا ہمیں, کب نماز کا تحفے کا جو حق ہے کب ادا ہوگا؟ عقائد اور آداب جب درست ہوں گے, جبھی ہم نماز کا جو تحفہ ہے وہ حق ادا کر سکیں. یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اولیاء اللہ ہمیں سمجھاتے ہیں, اس کو ہم درست کریں گے تو ہم وہ تحفے کو بھی جو ہے نا اس کا حق ادا کریں گے. تو لا الہ الا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, اے عائشہ جو مانگنا ہے مانگو. اب خود سے نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہے, اللہ تعالیٰ کی مدد سے کہتے ہیں, اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو ہے نا جو پاورز دی اللہ تعالیٰ کے, میں الہ ہوں اور میں نے اپنے حبیب کو جو ہے نا پہنچانے والا بنا, میں ضرورتیں پوری کرتا ہوں, مگر پہنچے گا کس سے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. یہ اصول ہے, یہ اصول کے بغیر کچھ بھی نہیں. اللہ تعالیٰ نے عالم حکمت بنائی, اور کلمہ بھی اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر پورا نہیں کیا. لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے. یہ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے, یہ یاد کر لینا چاہیے اور دل میں بٹھا لینا چاہیے. عقائد اور آداب ضروری ہے. اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا سوال پوچھا کہ عائشہ جو مانگنا ہے مانگو, کیا مانگتی ہو؟ اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ, بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کہتی ہے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے بابا جان سے پوچھ لینا چاہتی ہوں, میں اپنے والد سے پوچھ لینا چاہتی ہوں کہ ادب دیکھے کہ سوال بھی ہوا اور مشورے کے لیے کیا ہے, حالانکہ مانگ سکتے تھے کچھ بھی. آپ جو ہے نا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس جاتے کہ بابا جان مجھے نا اللہ کے رسول نے آج جو ہے نا جو مانگنا ہے مانگنے کے لیے کہا, آپ سے میں مشورہ کرنا چاہتی ہوں, کیا مانگوں؟ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جو ہے نا آپ کہتے, اے میری بیٹی آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائے اور کہے کہ معراج کی رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوئی. اللہ تعالیٰ سے جب ملاقات ہوئی بہت خاص باتیں ہوئی, اللہ تعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی بہتر جانتے. یہ خاص باتوں میں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمائے کہ ان خاص باتوں میں سے صرف ایک بات بتا دیں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے ہمیں سبق ملا کہ مانگ رہے ہیں تو دین ہی مانگ رہے ہیں, کچھ دنیا بھی طلب نہیں ہے. انبیاء کے بعد جو مقام ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ, آپ فرمائیں مانگنا ہے تو یہ مانگو, میرا یہ مشورہ ہے. تو آپ جاتے ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اپنے بابا جان سے مشورہ کیا. وہ کہتے ہیں کہ یہ پوچھے کہ جو معراج کی رات میں جو خاص باتیں ہیں اس میں خاص جو ہمارے لیے فائدہ مند ہے وہ بات بتا دیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا گئے کہ مطلب میرے یار کا جو ہے نا یہ سلیکشن بھی کیا پیارا ہے, حضرت ابو بکر صدیق ہی کر سکتے ہیں ایسا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ معراج کی رات میں جو اللہ تعالیٰ سے کلام ہوا بہت خاص باتیں ہوئی. اب ان خاص باتوں میں ایک بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر کوئی شخص کسی دوسرے شخص کا ٹوٹا ہوا دل جوڑ دے تو اللہ تعالیٰ اس کو بلا حساب کتاب جنت میں داخل کر دے. ٹوٹا ہوا دل مطلب کسی بندے کا ٹوٹ گیا دل. اب ماں باپ کی اولاد کا ہم سمجھتے ہیں ایک دو قسم کے اولیاء اللہ فرماتے ہیں اس میں ٹوٹے ہوئے دل ہے. ایک تو ماں باپ کا اور اولاد کا ٹوٹا ہوا دل, یعنی جو تعلق ہے وہ کمزور پڑ گیا, یعنی نافرمانی, اولاد نافرمان ہو گئی. ایک بیوی اور شوہر میں جو ہے نا نافرمانی, دل ٹوٹ گیا مطلب بن رہی نہیں. اور ایک بھائی میں بھائی بہن میں, یہ تو ہے. مگر اس کی اور ایک اصل ہے اولیاء اللہ بتاتے, ایک تو دل یہ ٹوٹا, ایک خالق کا اور مخلوق کا دل ٹوٹ گیا. یعنی ایک خالق اور مخلوق میں جو تعلق ہے, جو عقیدہ ہے, جو گڑھ جوڑ ہے, جو بندگی اور رب کا رشتہ ہے وہ ٹوٹ گیا. اولیاء اللہ فرماتے یہ رشتہ جوڑنا یہ اہم ہے اور یہ اصل عقیدہ ہے. جب تک یہ درست نہیں کریں گے ہماری عبادت درست نہیں ہوگی. یہ گڑھ جوڑ, یہ کیا ہے گڑھ جوڑ, یہ عقیدہ, یہ تعلق جو مولا سے ہونا ہے وہ سب سے پہلے جوڑنا ہے اور یہ اصل ہے. اور یہ کام سب سے پہلے جو کر رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وارثین کر,
اور ہمارے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وارثین جو ہے رہنما ہیں، ان کو فالو کریں گے تو یہ ہمارا رشتہ اللہ تعالیٰ سے بنے گا. اب یہ رشتہ جب بنے گا تو ہی جو دوسرے رشتے ٹوٹ گئے، جو ماں باپ کی اولاد کے رشتے، جو میاں بیوی کے، جو بھائی بہن کے، جو باس امپلائی کے، جتنے بھی رشتے لے لے، وہ دوست کے جتنے بھی رشتے آپ گننے والے، وہ تمام رشتے تبھی درست ہوں گے جب یہ ایک رشتہ درست ہو. لا الہ الا اللہ درست ہوگا تو تمام معاملات بھی درست ہوں گے. لا الہ الا اللہ سے ہی عقیدہ آتا ہے، لا الہ الا اللہ سے ادب، معاملات، تمام چیزیں آتی ہے لا الہ الا اللہ سے. تو یہ سب سے پہلے امپورٹنٹ ہے. یہ آئے گا تو ہمارا جو ہے نا ادب بھی فائدہ مند ہوگا، ہماری عبادت بھی فائدہ مند ہوگی، ہمارے معاملات جو لوگوں سے ہوں گے وہ بھی فائدہ مند ہوں گے، ہمارے جو مخلوق سے معاملات ہے، جو آفس میں معاملات درست ہوں گے. تو ایک رشتہ، اب یہ رشتہ کیا ہے؟ بندگی اور رب کا رشتہ ہے. رب اور بندے کے بیچ میں رشتہ ہے کہ بندے کا دل جو ہے نا مولا سے ٹوٹ گیا، یعنی اس کا دل جو ہے، انسان کا ہمارا جو دل ہے مولا سے ٹوٹ گیا، وہ تعلق ٹوٹ گیا. اور یہ تعلق کس سے بن گیا؟ ہمارا مخلوق سے بن گیا. یہ تعلق ہمارا مخلوق سے کیسے بن گیا؟ ہمارا جو تعلق مخلوق سے بن گیا، ہم اپنے دل میں یہ بٹھا بیٹھے کہ ہماری جو ضرورتیں ہیں، مخلوق کے بغیر کوئی ضرورت ہماری پوری نہیں ہوتی، پیسوں کے بغیر ہماری کوئی ضرورت پوری نہیں کرتی. اگر میں یہ ڈگری حاصل نہیں کروں تو میرا تو جو نا بیڑا پار ہے، میں تو 0/0 ہوں. اگر میں یہ سرٹیفکیشن حاصل نہ کروں تو مجھے نوکری نہیں ملے گی. دیکھیں یہ سب کام کرنا ہے، نوکری کرنا ہے، پڑھائی کرنا، ہر کام کرنا ہے، مگر اس کی جو حاجت روائی پن ہے، اس کو الوہیت پن کہتے ہیں. جو لا الہ الا اللہ میں الہ ہے اس کو الوہیت پن کہتے ہیں، یعنی حاجت روائی پن. مگر حاجت روائی پن مطلب اس کے بغیر میرا کوئی گزارا نہیں. اگر میں یہ دکان نہیں چلی تو میرا کوئی گزارا نہیں. اگر یہ کورونا وائرس آ گیا تو میں تو برباد ہو گیا. یہ جتنے بھی چیزیں ہیں، بہت سارے بت ہمارے اندر ہے. یہ جب بت ہوں گے تو کیا ہوگا؟ یہ رب اور بندے کا جو تعلق ہے وہ ٹوٹ جائے گا. اب یہ تعلق کون سا جڑے ہوا ہے؟ بندے کا اور مخلوق کا. مخلوق سے تعلق جڑ گیا، مخلوق سے معاملات کرنا ہے، مخلوق سے جو نا تعلق رکھنا ہے، مگر دین کے تحت رکھنا ہے. وہ دین کے تحت کرنا کیسا کرنا ہے؟ جب ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیکھیں گے، پہلے اپنا عقیدہ درست کریں گے تو اولیاء اللہ ہمیں وہ تعلق بنانا بھی سکھائیں. تو سب سے پہلے جو ہے لا الہ الا اللہ کی سمجھ چاہیے. جب لا الہ الا اللہ ہم سمجھیں گے تو یہ بندے کا اور رب کا تعلق جو ہے نا درست ہوگا. اب تعلق یہ درست کیا ہوگا؟ بندہ اور رب کے درمیان جو تعلق ہوگا، جب یہ درست ہو جائے گا، خبر میں جو جاتے ہی ہمارا سوال ہے تیرا رب کون ہے؟ یہ تعلق درست یہاں پر کریں گے تو وہاں عالم برزخ میں سوال ہوگا تیرا رب کون ہے، پالنے والا کون ہے. اب یہ تعلق مخلوق سے جڑ گیا. کیسا جڑ گیا؟ مخلوق کے بغیر میرا کوئی گزارا نہیں. مخلوق مطلب جو پیدا ہوئی وہ مخلوق ہے. پیسہ پیدا ہوا مطلب پیسہ جو ہے خود سے نہیں آیا، پرنٹنگ مشین سے نکلتا. بینک بیلنس ہے، پیسہ ہے، بلڈنگ ہے، کارخانے ہیں، نوکریاں ہیں، اور جو بھی ہمارے کاروبار ہے، بزنس ہے، جتنے بھی گولڈ لے لے، بہت ساری چیزیں، اس کے بغیر گزارا نہیں ہے بول رہے ہیں. اب یہ دل میں ہمارے بیٹھ گیا. اب یہ دل میں بیٹھ کے ہم خبر میں جا رہے ہیں، موت آ گئی. موت سے پہلے ہمیں سدھرنا ہے. موت آتے ہی جو سوال ہوگا خبر میں لیا 3 سوال ہوں گے. اس میں سے ایک سوال ہے تیرا رب کون ہے. رب کے معنی اللہ بتاتے ہیں آسان کر کے کہ پالنے والا. اب کیونکہ رب اور بندے کے بیچ میں یہ تعلق جڑا ہوا نہیں، یہ عقیدہ صحیح نہیں، یہ گٹھ جوڑ صحیح نہیں. گٹھ جوڑ کہتے ہیں اللہ سے. تو یہ گٹھ جوڑ صحیح نہیں ہے. جاتے ہی جب سوال ہوگا فیل ہو جائے. ہماری انڈرسٹینڈنگ کیا ہے؟ مس انڈرسٹینڈنگ کہہ لو اسے کہ ہمیں جو سوالات ہوں گے وہاں پر نماز کے ہوں گے. نماز کا سوال جو ہے نا حشر کے دن ہے. تمام معاملات جو ہے نا جو عمل کے ہے، نماز، روزہ، زکات، حج، یہ معاملات ہمیں جو ہے نا حشر کے دن، قیامت کے دن جب پوچھا جائے گا اللہ تعالیٰ، وہ بھی کس کو؟ جس کا یہ تعلق درست ہوگا. اور جس کا یہ تعلق اللہ تعالیٰ سے درست ہوگا وہی اچھی نماز پڑھ سکے، وہی صحیح نماز پڑھ سکے گا، وہی صحیح روزہ رکھ سکے گا، وہی صحیح زکات اور حج ادا کر سکے گا. تو امپورٹنٹ پوائنٹ یہ بتلانے کی یہ ہے کہ شب معراج، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو معراج ہم بیٹھے، امپورٹنٹ چیز جو اولیاء اللہ سے ہمیں ملی ہے کہ سب سے پہلے ہمارا عقیدہ درست ہو. یہ عقیدہ رب سے درست ہونا بڑا ضروری ہے، اور ہم اس سے جو ہے نا باخبر ہے. ہم اس کے جو ہے نا ہم سمجھ رہے ہیں، ہم جو ہے نا بیٹھے بیٹھے ہم گھر میں مسلمان ہو گئے اور ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم تو جنتی ہے. بھائی دیکھیں، جنت کے لیے جو ریکوائرمنٹ ہے وہ ایمان ہے. ایمان مطلب یہ جو تعلق ہے رب سے جڑنا ہے. یہ تعلق رب سے جڑے گا اور مخلوق سے تعلق جڑے گا، ٹوٹے گا مطلب مخلوق کی حاجت روائی بند دل سے نکلنا. مخلوق سے معاملات ہوں گے. نوکری کرے گا بندہ، نوکری کرنے سے بنانی ہے. لوگ کئی بندے کہتے ہیں کہ نوکری نہیں کرو بس لگ جاؤ، یہ غلط فہمی ہے. اولیاء اللہ جو حقیقی اولیاء اللہ ہے، حقیقی وارثین ہیں، وہ نوکری بھی کراتے ہیں، ساتھ میں جو ہے نا دینی تعلیم بھی کراتے. وہ نوکری کو دین مناتے. تو یہ ہمیں سیکھنا ہے. اب یہ سیکھے گا کب بندہ؟ یہ تعلق رب سے کیسا جڑے گا؟ یہ لا الہ الا اللہ سے سیکھے گا. تو لا الہ الا اللہ کا سارا قرآن لا الہ الا اللہ سے سکھاتا ہے.
سارا قرآن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سکھاتا ہے, ساری حدیث لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سکھاتا ہے. ارے کیسا بے کیسا, یہ علم والوں کے پاس آنا پڑتا. یہ علم دین جو لے کر آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم علم لے کے آئے, ان کے وارثین جو ہے اولیاء اللہ کے پاس جائیں گے تو ہر بات لا الہ الا اللہ کے تحت کریں گے, ہر بات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تحت کریں گے. ضروری ہے لا الہ الا اللہ. اب یہ شب معراج جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے, یہ آپ لوگ یہ بات سمجھے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر ہمارا یہاں پر رہنا بیکار ہے, ہم جب کامیاب ہو ہی نہیں سکتے. لا الہ الا اللہ سیکھیں گے تو ہی ہماری کامیابی ہے. وہ دوسرے ہم کام کر لے رہے, ہماری غلط فہمی ہے کہ ہم جو ہے نا بڑے انجینئر بن گئے, ہماری کمپنی بن گئی, ہمارے بڑے بڑے آرگنائزیشن بن گئے, ٹھیک ہے بن گئے, مگر وہ سارے بیکار ہے, وہ فنا ہو جائیں گے. باقی جو کون سی چیز رہے گی, لا الہ الا اللہ ہی رہے گی, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی رہے گی. تو امپورٹنٹ ہے یہ گٹجوڑ پیدا کرنا. یہ گٹجوڑ بار بار اس لیے کہی جا رہی ہے, امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. اولیاء اللہ یہ بار بار ہمیں بتانے کا حکم دیتے کہ یہ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے لا الہ الا اللہ, کہ میں حاجت روا نہیں ہوں, اللہ حاجت روا ہے. میں فانی ہوں, میں باقی تو صرف اللہ تعالیٰ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے. تو یہ امپورٹنٹ پوائنٹ, یہ حدیث سے ہمیں کیا پتہ چلی کہ جو تعلق بننا ہے, تعلق بننے کے لیے کیا چاہیے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب یہ تعلق بن گیا, اب تعلق بن گیا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی طرف سے تحفہ لے گیا, وہ تحفہ ہے نماز کا تحفہ. اب یہ تعلق تو بن گیا, مگر یہ اس کی کنٹینیوشن میں یہ بھی اللہ والے بتاتے ہیں کہ جب یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جو ٹوٹا ہوا دل جوڑ دے تو اس کو بلا حساب کتاب جنت. مطلب کیا ہے, اب ایک ٹوٹا ہوا دو طریقے تھے ہم نے دیکھے کہ ایک تو بندوں کا رب کا جو ہے نا جوڑ دیتے ہیں, یہ اولیاء اللہ کا کام ہے, اور ان کو جنت بلا حساب کتاب جنت. اب یہ بات حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ آپ کے بابا جان کے پاس, حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس لے گئے. آپ سے فرمایا کہ اے بابا جان, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا کہ جو میرے امت میں سے کسی کا ٹوٹا ہوا دل جوڑ دے اس کو بلا حساب کتاب جنت. اب یہ بات خوشی خوشی آپ لے کے آئے, مگر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ زارو خطا رونے لگے. آپ رونے لگے, آپ کہنے لگے, آپ پھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اے بابا جان آپ کیوں روتے ہیں؟ بیٹے یہ تو بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دی کہ ٹوٹا ہوا دل جوڑنے سے بلا حساب کتاب جنت, مگر اس بات کا دوسرا رخ, اپوزٹ رخ تو دیکھو, ٹوٹا ہوا دل جوڑیں گے تو یہ جنت بلا حساب کتاب چلیں گے, مگر جو کسی کا دل ہی توڑ دے, کسی کا دل ہی توڑ دے, اس کا دوسرا رخ تو دیکھو نا. تو یہ بات سے آپ رو رہے ہیں, آپ کا ایمان دیکھیں, آپ کی ایمان کی کیفیت دیکھیں. صدیق ہے آپ, صدیق کا لقب یہی رات میں آپ کو ملا, یہ رات کی وجہ سے آپ کو اللہ تعالیٰ نے جو صدیق کا لقب ملا. تو یہ بات پہ آپ رو رہے ہیں, آپ کا ایمان دیکھیے. حالانکہ آپ پوری کائنات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جوڑنے والے انبیاء کے بعد جس کا مقام ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ, جیسا مقام ویسی عاجزی اللہ تعالیٰ کے پاس, جیسا مقام ویسا مرتبہ. تو آپ رو رہے ہیں, رو کے جو ہے نا پھر تو یہ واقعہ ہوگا. اب جب بندے کے پاس یہ عاجزی آ جاتی ہے, یہ عاجزی آئے تو بندہ عبادت کرے گا, صحیح حقیقی عبادت کرے گا. اولیاء اللہ فرماتے عاجزی اللہ کے سامنے, مخلوق کے سامنے نہیں. عاجزی کیا ہے, مولا کو سامنے اپنی حقیقت کو پیش کرنا عاجزی ہے. جس طرح مولا نے بتایا کہ جو براق تھا اس نے اپنی عاجزی مولا کے سامنے پیش کی. عاجزی پیش کریں گے تو انعام ملے گا. عاجزی کیا پیش کی اس نے, میں تو جو ہے نا سب سے کم ہائٹ والا ہوں, میں تو جو سب سے کمزور ہوں, میں تو اتنا خوبصورت بھی نہیں ہوں. یہ براق سے ہمیں سبق ملا, اور اس کی عاجزی سے قیامت تک اس کو یاد کیا جائے گا. وہ براق, اس کی ایسی عاجزی اتنا اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. یہ تو جانور ہے, نورانی جانور ہے, ہم تو انسان ہیں, ہمیں تو تعلیمات مل رہی ہے, ہمیں تو پوچھ بھی ہے, ہمیں تو جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے ہمارا نماز معراج مطلب مومن کے لیے معراج ہے, صلاۃ و معراج المومنین. تو ہمیں کتنی عاجزی سیکھنا ہے. اب یہ عاجزی بھی آئے گی لا الہ الا اللہ کے ذریعے, محمد رسول اللہ. یہ اس کے بغیر کوئی گزارا نہیں. ہر پرابلم کا ایک ہی سولوشن لا الہ الا اللہ, ہر پرابلم کا ایک ہی سولوشن لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہم کلمہ پڑھ کے سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے اس کا حق ادا کیا. کلمے کو بھائی سیکھنا ہے, بار بار بات اس لیے کہ امپورٹنٹ بات ہے, دل میں بات بیٹھے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیکھنا ہے, اس کو سمجھنا. ہم پڑھ کے جو ہے نا ہم جو نا سمجھ رہے ہیں اس کا حق ادا کر دیا. یہ شیطان کا دھوکہ ہے. شیطان نے کیا کیا, اولیاء اللہ سے دور کر کے جو ہے نا بتا دیا کہ نمازی سب کچھ ہے, روزہ سب کچھ ہے, زکات سب کچھ ہے, تجویدی سب کچھ, یہ کرنا ہے, نہیں کرنا نہیں, کرنا ہے. مگر یہ کب کریں گے, تعلق مولا سے جوڑیں گے. تو کب تعلق مولا سے جب جڑ جائے گا نا, قرآن خود بولے گا یہ چیزیں اس میں, خزانے قرآن خود بتائے گا انشاءاللہ. تعلق بنانا ہے سب سے پہلے, تعلق بنانا ضروری ہے. تو نماز کا تحفہ کب تحفے کا حق ادا ہوگا, جب یہ بندے کے پاس عاجزی آئی. اور حدیث میں آیا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نماز کے متعلق, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سکون نماز ہے, عاجزی نماز ہے, عاجزی کے ساتھ گڑ گڑانا نماز ہے, خوف نماز ہے. اس کو بریک کر کے بول رہا ہوں میں, سکون, عاجزی, خوف کے ساتھ گڑ گڑانا, اور یہ شرمندگی نماز ہے. یہ تحفہ تو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں دے دیا. تو ہم دیکھیں کیا ہمیں نماز سے سکون مل رہا ہے,
نماز کیا سکون کا ذریعہ بن رہی ہے. ہم تو جو ہے نا نماز کیا ہے, نماز پڑھتے وقت بھی بے چین رہتے اور نماز سے نکلنے کے بعد بھی بے چینی. مطلب کیا ہے, وہ توفیق کا حق ادا نہیں ہوا. مطلب کیا ہے, وہ تعلق مولا سے نہیں جڑا. مطلب یہ لا الہ الا اللہ نہیں سمجھے, دل میں تصدیق نہیں ہو. لا الہ الا اللہ امپورٹنٹ ہے. یہ لا الہ الا اللہ سمجھیں گے تو ہی معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ میں آئے, وہ سبحان الذی وہ سمجھ میں آئے گا انشاءاللہ. تو لا الہ الا اللہ امپورٹنٹ ہے, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی امپورٹنٹ ہے. تو یہ سکون آنا بندے کے پاس, عاجزی کے ساتھ گڑ گڑانا. عاجزی کیا ہے, ہم نے پھر ابھی دیکھا برا, مولا کے سامنے اپنی حقیقت کو پیش کرنا. ہمیں اپنی حقیقت کا پتہ نہیں ہے, ہمیں اپنی حقیقت کا پتہ نہیں کہ ہم کیا ہے, ہم کیا تھے, کہاں سے آئے, کدھر ہے. یہ جاننا ہمیں فرض ہے. یہ علم دین جاننا فرض ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث شریف ایک یاد کروا رہی ہے, ہمارے مولا نے پرسوں بتائی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کی رات تشریف لے گئے تھے تو دوزخ میں محتاجوں کی کثرت دے گی, فقیروں کی کثرت دے گی. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, وہ کس چیز کے محتاج تھے, کس چیز کے فقیر تھے؟ مالی طور پہ محتاج تھے, مطلب مال کی کیا ضرورت تھی ان کو؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ علم دین کے محتاج تھے, علم دین کے فقیر تھے. علم دین نہیں رہنے کی وجہ سے بھی دوزخ میں جا رہے, اور علم لا الہ الا اللہ کی نہیں رہنے کی وجہ سے ہم یہاں بھی ذلیل ہوں گے اور آخرت میں بھی ذلیل ہوں گے. تو یہ علم لا الہ الا اللہ آ گیا تو نماز میں سکون بھی آئے گا انشاءاللہ. مجھے بھی, آپ کو سب کو میں بول کے اپنے لیے اصلاح کر رہا ہوں, نماز سے سکون بھی آئے گا. اور عاجزی کے ساتھ گڑ گڑا, بندہ کب گڑ گڑا تھا, کسی سے ملنے جا رہا, بڑے آدمی سے ملنے جا رہا, امپلائی آفس میں دیکھ لے اور باس کے پاس ملنے جا رہا, تو بندہ کیسا عاجزی کرتا. اس کو پتا ہوتا ہے کہ یہ میرا باس ہے, اگر میں اس کے سامنے عاجزی نہیں کروں گا انہیں میرے کو نکال دیتا, ٹرمینیٹ کر دیتا. ایک دکان والے کا, جو دکان کا مالک ہوتا ہے, اس کا جو غلام ہوتا ہے, وہ کیسا جاتا ہے اس کے پاس صاحب پیسے, حالانکہ اس کو حقوق لینا ہے, مگر اس کے پاس عاجزی کیسی ہوتی ہے, اس کو پتا ہے کہ میرا یہ دکان والا, یہ میرا اس کی وجہ سے میرا گھر چل رہا, اس کے پاس میں ادب سے رہوں گا, جو عاجزی پیش کروں گا تو یہ مجھے رکھے گا. دل میں یہ ہوتا ہے. ہمیں نماز میں یہ کیفیت نہیں ہے. کیوں نہیں ہے بول تو ہمیں مالک کی پہچان نہیں, ہمارا مالک کیسا ہے, ہمارا مالک کیسا ہے. ہمیں جب پتا چل جائے گا کہ ہمارا مالک ایسا ہے, ہم ایسے ہیں, تو پتا چل جائے گا, ہماری عاجزی بھی آئے گی, گڑ گڑانا بھی آئے گا. ہم گڑ گڑا کیوں نہیں رہ رہے, ہمیں حقیقت نہیں معلوم, اپنی حقیقت. اب یہ حقیقت کیسا پتا چلے گی, یہ بھی لا الہ الا اللہ کے ذریعے ہے کہ عاجزی کیسا ہے, کہ یہ گڑ گڑانا بھی کیسا آئے گا مولا کے سامنے, یہ بھی لا الہ الا اللہ کے. لا الہ الا اللہ جب سیکھیں گے مولا کے سامنے گڑ گڑائیں گے کہ مولا میں فقیر ہوں, میں محتاج ہوں, میں حاجت مند ہوں, میری حقیقت یہ ہے مولا, مولا یہ تیری امانت ہے, مولا یہ غلطی ہو گئی مولا سے. یہ مولا کے سامنے عاجزی کرے, گڑ گڑائے گا مولا کے سامنے, اور جو ہے نا مولا کے سامنے روئے گا, مولا یہ غلطی ہو گئی مولا, فجر سے لے کے ظہر تک یہ غلطیاں ہو گئی مولا, یہ زبان سے میں نے نافرمانی کر لی مولا, کان سے یہ نافرمانیاں کر لی مولا, یہ میں نے دوسروں کی بات, یہ ناک سے جو نا یہ کتا پن میرے نفس کے اندر ہے, یہ بہرا پن جو سننا تھا میں نہیں سنا مولا, یہ غلط باتیں سن لیا مولا, یہ تیری کان کی امانت ہے مولا. یہ حقیقت مولا کے سامنے پیش کرے گا, مولا یہ اس کا مالک میں نہیں ہوں, یہ بدن کا مالک تو ہے. اب یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا مولا نے بتایا کہ یہ جانی عبادت, مالی عبادت, بدنی عبادت تیرے لیے یہ اصل عبادت ہے. یہ لا الہ الا اللہ ہے تو یہ بھی ہم بول سکیں گے زبان کے ساتھ, یہ دل بھی بولنا مولا یہ تیرا ہے. بدنی عبادت کیا ہے مولا, یہ سب تیرا ہے, یہ میرا کچھ بھی نہیں, ہر چیز تیری ہے مولا. اس سے غلطی ہوگی تو مولا بھی معاف کر دیں گے. ارے مولا یہ 5 سیکنڈ 10 سیکنڈ بھی رہا تو مولا کیا کریں گے, قبول کر لیں گے. ارے میرا بندہ کوشش تو کرا, یہ چلو ٹھیک, کوشش اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. اللہ تعالیٰ کے پاس کوشش بڑا مقام ہے, کوشش کرے گا تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا آسانیاں کرتے. تو یہ سکون آنا کے لیے, عاجزی کے ساتھ گڑ گڑانے کے لیے اپنی حقیقت کو معلوم کرنا پڑے, اور جو ہے نا مولا کی حقیقت کے, میرا رب کیسا ہے, یہ رب کی حقیقت کو معلوم کریں گے, خالق کی حقیقت کو, اپنی حقیقت کو معلوم کریں گے تو یہ عبادت درست ہے. ادب معلوم ہوگا تو جو مقام جس کو دینا ہے وہ ہم دے سکیں گے. عقیدہ ادب جب درست ہوگا تو یہ عبادت ہماری درست ہوگی. عقیدہ یہ ادب درست ہوگا تو ہمارے خبر کے جو 3 سوالات ہیں وہ بھی درست ہوگی. پورے انٹر کنیکٹڈ ہے, پورے کنیکشن کس کا ہے, پورا جو کنیکشن ہے کیا ہے امپورٹنٹ, وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک ہی ہتھیار ہے, پرابلمز کتنے بھی ہیں مگر ہتھیار ایک ہی ہے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو یہ سکون عاجزی کے ساتھ گڑ گڑا, یہ خوف, بندے کو اب ڈر نہیں ہے, خوف نہیں ہے مولا کے سامنے. خوف کیا ہے کہ مولا میں عبادت کیسا کر سکوں گا, مولا میں عبادت میں خیالات ادھر ادھر جا رہے ہیں میرے, یہ خوف ہی نہیں. ہمیں جو ہے نا ہم زبردستی نماز پڑھتے, اللہ معاف کرے, ہماری نماز دیکھ لیں. اب جو یہ بول رہے ہیں کہ ہم 5 وقت نماز پڑھتے بھائی فخر کرتے, اب یہ چیک کر لے کہ ہمارے اندر یہ عاجزی ہے, انکساری ہے, مولا کے سامنے گڑ گڑانا ہے, یہ چیک کرے. شرمندگی ہے کیا, دیکھیں شرمندگی. اب یہ 4 چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ نماز ہے, یہ نماز میں یہ 4 چیزیں ہونا ہے, خوف بھی ہونا. اللہ تعالیٰ مہربان ہے, کوشش بھی بندہ کرا, تھوڑی عاجزی کر لیا, چلو خیر مولا مہربانیاں کرتے, امپرومنٹ دیتے. اولیاء اللہ فرماتے ہیں پہلے جو ہے نا جو چھوٹا بچہ ہوتا ہے, پہلے ایک سلیٹ میں جو ہے نا بڑا اے لکھتا ہے, پہلے کیپٹل اے, پھر کیپٹل اے, اسمال اے, پھر ایک ایک لیٹر لکھتا ہے.
جو ہے نا الفابیٹ لکھتا ہے, اس کے بعد جا کے پوری سلیٹ پر A to Z لکھتا ہے, امپروومنٹ آتا ہے. تو اس میں بھی یہ بھی سیم ہے, جہاں ہم ایسا پڑھے وہاں پر جیسا پڑھے یہاں پر بھی ویسے ہی, تعلیم ویسے ہی ہے, علم ویسے ہی ہے. تو بندہ جب تھوڑا پریکٹس کرے گا, عاجزی کرے گا, لا الہ الا اللہ کو تھوڑا سیکھے گا, سمجھے گا, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سیکھے گا, سمجھے گا, تو بندہ جو ہے مولا کے سامنے عاجزی میں امپروومنٹ آئے. ابھی عاجزی میں امپروومنٹ آیا, کوئی کوتاہی ہو گئی تو پھر مولا کے سامنے گڑ گڑا ہے. اس کو پتا ہے کہ میرا مالک اللہ ہے, مالک کے سامنے گڑ گڑانا ہے, مخلوق کے سامنے گڑ گڑانا نہیں ہے, مخلوق کے سامنے عاجزی پیش کرنا نہیں ہے. میرا مالک ایسا ہے جو 70 ماہوں سے زیادہ محبت کرتا ہے. مولا میرا مالک ایسا ہے جو مہربان ہے, اتنے گناہوں کے باوجود بھی ہمیں نواز رہا اور ہمیں احساس نہیں. ابھی احساس کی کمی کیسا دور ہوگی, یہ احساس کب ہوگا, یہ لا الہ الا اللہ کے ذریعے ہوگا. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وارثین کی صحبت چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وارثین کی صحبت ہوگی تو یہ سمجھیں گے ہم, اور مولا کے سامنے عاجزی کی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سکون عاجزی کے ساتھ گر گرنا, یہ خوف, یہ شرمندگی نماز. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, ایک اور حدیث شریف ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مسلمان جو ہے اچھی طرح وضو کرتا ہے. اب نماز ہم یہ اپنے آپ کو یہ حدیثوں میں رکھ کے دیکھ رہے ہیں کہ ہماری نماز کیا ہے, ہماری نماز کو امپروومنٹ کرنا. عمل ہے, نماز کیا ہے, عمل ہے, مطلب جو نا جسم سے کرتا ہے بندہ, روح سے کرتا ہے, روح سے فرما برداری کرتا ہے, دل سے فرما برداری کرتا ہے. مگر یہ عمل کی قبولیت جو تعلق ہے وہ جب جڑے گا, جب وہ تعلق کو کہتے ہیں عقیدہ. عربی میں تعلق کو کہتے ہیں عقیدہ, گٹھ جوڑ کہتے ہیں اولیاء اللہ. یہ تعلق ضروری ہے, تو تعلق ہونا ضروری ہے, اس کے لا الہ الا اللہ ضروری ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ مسلمان بندہ اچھی طرح وضو کرتا ہے, پھر 2 رکعت نماز پڑھتا ہے, اور نماز ایسی پڑھتا ہے دل کی حاضری کے ساتھ, دل حاضر ہونا نماز کے لیے شرط بتائی گئی حدیث میں, تو اس کے لیے جنت واجب کر دی. یہ تو انعام بتا دیا گیا, مگر کنڈیشن ایک لگا دی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ دل کی حاضری ضروری ہے. قلب کی حاضری, دل کیا ہے اللہ فرماتے قلب کہتے ہیں, قلب بھی کہتے ہیں اسے, دل بھی کہتے ہیں. قلب کی حاضری ضروری ہے. اب یہ تحفہ ہے, ہم تحفے کو لینے لیے وہ دیکھیں ہم. اب یہ ہم اپنے آپ کو رکھیں کیا ہمارا دل حاضر ہے, دل حاضر ہے نہیں, دیکھیں ہم کیا. ایک دیکھیں ہمارا جو ہے نا, ہم ایک جسم ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ نے ہمیں جسم دیا, قلب دیا, روح دیا. اب بندہ کب کہلاتا ہے, جب یہ 3 چیزیں جب ہو تو یہ بندہ کہلاتا ہے. اب جب اس میں روح نکل جائے تو وہ تو مردار ہے. اب یہ ہم جو نماز پڑھ رہے ہیں, ہمارا جسم کا ڈائریکشن جو ہے نا کعبے شریف کی طرف ہے. ہم بچپن میں سیکھ لے کہ یہ کعبے کی طرف ہمیں رخ کرنا ہے. اس میں بڑی بحث ہوتی ہے کعبے ادھر ہے, ادھر ہے, ادھر ہے, ٹھیک ہے, مگر اس کی اصل اولیاء اللہ بتاتے ہیں دل بھی رب کعبے کی طرف ہونا. یہ دل جب تعلق ہو جائے گا یہ بھی رب کعبے کی طرف ہوگا. اب دیکھیں جسم, قلب اور روح, یہ 3 چیزیں اللہ تعالیٰ نے دی. جب تک یہ 3 فرما بردار نہیں ہوں گے, ہماری نماز اللہ تعالیٰ کے پاس نماز نہیں رہی. ہاں اس میں کچھ اللہ ہم کوشش کریں تو اللہ تعالیٰ قبول کرتے ہیں, اس کی مہربانی. مگر اولیاء اللہ فرماتے ہیں تینوں رہے گا تو بندہ رہے گا, اور بندہ مولا کے سامنے عاجزی کر سکے گا. روح کا کام کیا ہے, مولا عشق و محبت کرے گا. قلب کیا ہے, مولا کا جو ہے نا علم و عرفان سے مولا کی پہچان حاصل کرے گا. جسم سے بھی فرما برداری کرے گا. اب اس کو کیا ہے, تینوں بھی ضروری ہے. ہم خالی جسم کے ساتھ جو ہے نا حاضر ہے مولا کے پاس. اب یہ اس کی کیسا سمجھتے ہیں, یہ جیسا آپ لے لیں بال پین کہتے ہیں, اسے کیا کہتے ہیں, لکھتے نہیں, بال پوائنٹ پین. اب اس میں بال پین میں ہم بچپن میں لکھتے تھے, اس میں ایک باڈی ہوتی ہے اس کی, اس میں ایک ریفل بھی ہوتا ہے, اس میں ایک انک بھی ہوتا ہے. یہ بال پوائنٹ پین میں ایک جو ہے نا 3 چیزیں ہوتی ہے. اب اس میں جو ہے نا روح نکال لے, آپ وہ جو ہے انک نکال لے. روح کی مثال کیا ہے, وہ انک کی طرح ہے. تو ہم بغیر انک کے کیا لکھ سکتے کچھ بھی, وہ پیپر قبول ہی نہیں کریں گا, ناٹ ایکسپٹیڈ بولے گا, انک بھر کے لاؤ بولے گا. اچھا چلو باڈی نکال لے, اس کی باڈی باہر کی باڈی ہے, وہ باڈی کی مثال کیا ہے, جسم کی طرح ہے. ریفل سے بھی ہم لکھ سکتے ہیں, مگر وہ ریفل ہاتھ درد کر دے گی, ہمارا تکلیف ہی دے گی. تو وہ باڈی بھی ضروری ہے, وہ ریفل بھی ضروری ہے. وہ ریفل کیا ہے, وہ قلب کی مثال. وہ قلب کیا ہے, وہ دل میں وہ عقیدہ مولا سے تعلق ہونا. تو جو جسم بھی ضروری ہے, قلب بھی ضروری ہے, انک بھی, یہ روح بھی ضروری ہے. تو یہ تینوں کی فرما برداری جب ہوگی, یعنی جسم سے بندہ فرما بردار ہوگا, قلب سے جانا فرما بردار ہوگا, روح سے فرما بردار ہوگا, تو بندہ مولا کی عبادت, اصل عبادت کر سکے. اور اللہ تعالیٰ یہی قرآن میں کہہ رہے ہیں کہ میں اپنے بندے کو لے گیا. اب جو اعتراض کر رہے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے لا الہ الا اللہ پہ اعتراض ہو رہا. اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں میں پاک ہوں اور میں اپنے بندے کو لے گیا. یعنی یہاں پر بندے سے مراد جسم بھی ہے, قلب بھی ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا روح بھی ہے. یہ تینوں کا مجموعہ اور کمبینیشن ہے. اور اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں میں لے گیا, میں سبحان ہوں. تو یہاں پر سب سے پہلے اعتراض اللہ تعالیٰ کا ہو رہا, لا الہ الا اللہ کا اعتراض ہو رہا. اللہ تعالیٰ یہی تو عقیدہ تو یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ لے سکتا ہے, اللہ تعالیٰ لے جا سکتا ہے. تو کیا پرابلم کیا ہے, لے جانے والا اللہ تعالیٰ ہے. ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ لے جانے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے. تو یہ نماز میں کیا ہے, نماز جب اچھی طرح وضو کریں گے, دل حاضر کب ہوگا, جب یہ تعلق مولا سے جڑے گا. یہ تعلق جو گٹھ جوڑ ہے, جو ٹوٹ گیا, یہ رب اور بندے کے درمیان. اب یہ کون کرانے والے ہیں, یہ اللہ تعالیٰ کے جو حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث ہی نہیں کریں گے.
بغیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وارثین کے یہ ملنے والا نہیں، یعنی یہ تعلق جو ہے نا یہ پیدا ہونے والا، کیونکہ علم دین ہے. ابھی علم دین کے محتاج اور فقیر دوزخوں میں دوزخیاں ہیں. ابھی علم دین کے فقیر ہیں ہم، علم لا الہ الا اللہ کے فقیر ہے. دین میں اہم چیز لا الہ الا اللہ ہے، اس کے فقیر ہیں ہم. اب یہ فقیری دور کرنا ہے تو اولیاء اللہ کی صحبت چاہیے. ہم ہر چھوٹی سے چھوٹی چیز جو ہے نا سیکھنے کے لیے ہم کسی نہ کسی ٹرینر کے پاس جاتے ہیں. یہ تو دنیا اور آخرت کی کامیابی کا ذریعہ ہے. وہ چیز بھی سیکھ لیں گے ہم جب لا الہ الا اللہ آ جائے گا انشاءاللہ، سیلف سیکھ لیں گے انشاءاللہ. مگر لا الہ الا اللہ ضروری ہے، اور لا الہ الا اللہ کے لیے ٹریننگ ضروری ہے. اولیاء اللہ کی صحبت چاہیے، دامن چاہیے، وہ صحبت ضروری ہے. بغیر اس کے ہم خبر کے 3 سوالات کی تیاری کے لیے منشا ایپ پہ مولا نے زبردست سیریز اسٹارٹ کی ہے، خبر سیریز. اس کو جو ہے نا چیک کرے کہ خبر سیریز میں بہترین انداز میں سمجھایا گیا کہ ہمیں ایک رہنما کی، ایک دوست کی، ایک ٹیچر کی، ایک ٹرینر کی ضرورت کیوں ہے. خبر کے 3 سوالات کے لیے ٹرینر کی ضرورت ہوتی ہے. وہ ضرورت کیوں ہے؟ ہمیں وہ ضرورت کو پوری کرنے کے لیے کوئی چاہیے. لا الہ الا اللہ سیکھنے کے لیے خود سیلف کوئی نہیں سیکھ سکتا. اللہ تعالیٰ نے عالم حکمت بنا، یہ حکمت کو اپنانا ہے. یہ عالم ہی کہتے ہیں عالم حکمت. اللہ تعالیٰ قدرت کا عالم الگ ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے یہ قدرت کے نظارے بھی دکھائے. وہ ہماری سمجھ کے لیے دکھائے کہ میں قدرت بھی کر سکتا ہوں. مگر یہ عالم حکمت ہے، ذریعہ چاہیے. چھوٹے بچوں کو A فار ایپل B فار بال سیکھنے کے لیے ٹیچر چاہیے، ماں چاہیے، پین پینسل سلیٹ چاہیے. تو ضروری ہے. تو یہ سیکھیں گے تو یہ نماز بھی درست ہوگی. مگر سب سے پہلے امپورٹنٹ پوائنٹ، پھر بار بار یہ بات آ رہی ہے، عقیدہ اور ادب درست ہونا چاہیے. وہ عقیدہ اور ادب درست ہوگا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ سکھانے والے چاہیے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جتنا بندے کا نماز میں، حدیث میں آیا، جو بندہ جسم اور قلب کے حاضری کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، جتنا اس کا قلب حاضر ہوگا اتنی اس کی نماز قبول کر لیں گے اللہ تعالیٰ. اب یہ تحفہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تحفہ دیا. اب وہ مومن کی معراج، پہلے تو مومن بننا ہے. الصلاۃ المعراج المومنین کہا گیا ہے، الصلاۃ المعراج المسلمین نے کہا گیا ہے. یہ مومن کی معراج ہے. اب مومن کب بنے گا بندہ؟ یہ تعلق مولا سے جڑے گا تو بنے گا. کہ مولا سے لا الہ الا اللہ جب سیکھے گا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیکھے گا، تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کا دیدار کرے گا. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو جیسا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. یا تم اگر یہ نہیں کر سکتے، تم یہ جان لو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. اب یہ دیکھنا ہے، دکھنا، یہ کب درست ہوگا؟ یہ عبادت درست کب ہوگی؟ جو لا الہ الا اللہ کے ذریعے ہوگی. یہ لا الہ الا اللہ آ گیا تو قلب بھی حاضر ہوگا. قلب حاضری سے مراد کیا ہے؟ قلب میں یہ ہو کہ میں کیا ہوں، مولا کیا ہے، یہ قلب کی حاضری. ہمارا قلب حاضر کدھر ہے؟ متوجہ کدھر ہے؟ توجہ کدھر ہے؟ ہمارے جو کام کاج ہے، ہمارا جو گھر ہے، ہمارا کاروبار ہے، ہمارا بزنس ہے، ہمارا جو پاسٹ لائف ہے، ہمارا بچپن ہے، ہمارا قلب ادھر ہے. قلب ادھر توجہ ہے. اب یہ قلب کو متوجہ کرنا ہے. قلب کا جو رخ ہے، جو مخلوق کی طرف لگ گیا، اس کو خالق کی طرف کرنا ہے. تو یہ خالق کی طرف ہوگا تو دل بھی حاضر ہوگا، اور جتنا حاضر ہوگا اتنی اللہ تعالیٰ نماز قبول کرے. اولیاء اللہ تو یہ فرماتے ہیں کہ اگر بندہ کوشش کرا، اگر 20 سیکنڈ 30 سیکنڈ بھی کوشش کرا، مولا کے سامنے اپنی عاجزی انکساری کرا، سکون حاصل کر لیا، مولا کے سامنے گڑ گڑا لیا، تھوڑا بھی سکون کریا، اللہ تعالیٰ اتنے مہربان ہے، اس کی پوری نماز قبول کر لیتے. اتنے مہربان رب ہے. تو ہم وہ کچھ سیکنڈ کی جو ہے نا عبادت کو درست کرنے کے لیے ایٹ لیسٹ ہم کوشش کریں. لا الہ الا اللہ کی تعلیم جو ہے نا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم جو ہے نا، منشا یا یوٹیوب چینل ہے اور کئی چینلز ہے، اس پہ جو ہے نا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت بڑے آسان الفاظ میں، اچھی طرح سے جو ہے نا، اچھی فہم کے ساتھ بڑے آسان الفاظ میں لا الہ الا اللہ کی تعلیم دی جا رہی ہے. یہ تعلیم کو ہم حاصل کریں گے، تعلیم حاصل کریں گے تو یہ ہمیں جو ہے نا، یہ ہماری آخرت بھی کامیاب ہوگی، دنیا بھی کامیاب ہوگی. ورنہ ہم اگر یہاں سے موت آ جائے اور ہم چلے جائیں تو ہم خبر کا ایک بھی سوال نہیں دے سکتے. یہ گارنٹیڈ ہے. اور کیونکہ خبر میں قلب سے سوال ہونے، جسم سے سوال نہیں ہونے، سب سے بڑی بات امپورٹنٹ اولیاء اللہ فرماتے قلب سے سوال. وہاں زبان نہیں چلے گی. اب لوگ سمجھیں گے کہ میں تیرا رب کو نہیں بولتا، اللہ بول دوں گا. وہاں پر جو ہے نا قلب سے سوال ہونے، تو یہاں قلب کی درستگی چاہیے، قلب حاضر کرنا ہے. اور قلب حاضر کرے گا، عقیدہ اور ادب درست ہوگا تو یہ قلب حاضر ہوگا، اور عبادت ہماری درست ہوگی، پھر ہمیں خبر میں کامیابی ملے گی. امپورٹنٹ کیا ہے؟ قلب. امپورٹنٹ کیا ہے؟ قلب. یہ قلب سے سوال ہونے، اور یہ قلب کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن پوچھیں گے، لو میرا قلب سلیم کدھر، میں نے تمہیں جو دیا تھا اس میں ناپاک کر کے لایا یا پاک کر کے لایا؟ ہم تھوڑا تو پاک کر لے اپنے جو قلب ہے، تھوڑا کیا پورا کر لے، اللہ تعالیٰ چاہے تو پورا کر دے گا انشاءاللہ. اب اس میں جو ہے نا ناپاکی ہے، کیا ناپاکی ہے؟ مخلوق کی حاجت روائی بنے. یہ سمجھ نے ہمیں بچپنے سے بتایا دیا گیا ہے کہ انہیں حاجتیں پوری کرتا. 10 انجینئرنگ کے بغیر تیرا کوئی گزار نہیں. وہ دیکھ ڈاکٹر ہے، دیکھ ڈاکٹر بنے گا تو تیری کامیابی. بتایا گیا صحیح، مگر کنیکشن مخلوق کی طرف کر دیا گیا. یہ نہیں بتایا گیا کہ وہ ڈاکٹر بنا اللہ تعالیٰ کی مدد سے. یہ نہیں بتایا گیا وہ انجینئر بنا، اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا کیا، اس کو بڑا کیا، اس کو رزق کا انتظام کیا، اس کی امانتوں کو جو پورا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے انتظام کیا. یہ نہیں بتایا گیا. بتایا کیا گیا؟ جھوٹ بتایا گیا کہ انہیں حاجتیں پوری کرتا، دکان حاجتیں پوری کرتے، پڑھے لکھے ہوں گے تو ہوں گے کامیاب، نہیں تو
کامیابی نہیں ہے. تو یہ ہمیں بتایا گیا. بہت ساری باتیں ہوگی, معافی مانگتا ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے مولا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا محمد و علی سیدنا محمد وبارک وسلم. یا اللہ اس رات کی برکت سے ہمارے گناہوں کو بخش دے مولا, ہمارے قلب کو بھی مولا درست کر دے مولا, جو تعلق ہے مولا جو ٹوٹ گیا ہے ہمارا مولا وہ جوڑ دے مولا, ہم پہ مہربانی عطا کر مولا. ہمیں نہ دیکھ مولا, ہمیں مقدر نے تیرے حبیب کا امتی بنایا, تیرے حبیب کی صورت کو دیکھ کے ہمیں معاف کر دے مولا, ہمارا تعلق جوڑ دے مولا, ہمارا عقیدہ, ہمارا ادب, ہمارا عبادت, ہمارے معاملات مولا ٹوٹے پھوٹے مولا, ہمارے تعزیرات یہ ٹوٹے پھوٹے اسے مولا جو نا تو درست کر دے مولا. واسطہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا مولا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا محمد.